ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہے اب پی ڈی ایم کے ساتھ واپس آ جائیں؟ ہمیں تو اس میں انوالو کیا گیا چوہی شجاعت صاحب کو. جی پرویز لائی صاحب نے خود کہ جی آپ جائیں زرداری کے پاس، آپ جائیں مولانا کے پاس. 2 دفعہ جب سیاسی اختلافات لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب چودھری پرویز لائی صاحب اور شجاعت صاحب کے مابین سلام دعا بھی نہیں ہے، آپ کی اور مونس لائی کے مابین سلام دعا ختم ہو گئی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے سلام کیا تھا 2 دفعہ تو جواب نہیں دیا انہوں نے. 1 دفعہ بیچ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. جی سارق صاحب، چودھری شجاعت حسین بڑے ایک زیرک سیاستدان رہے، بڑے بڑے اہم فیصلے انہوں نے کیے. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں پاپولر سیاست جو جس طرف جا رہی تھی اس طرف وہ نہیں گئے؟ ان کے بیٹے چودھری سالک حسین بھی نہ گئے، شافی حسین بھی نہ گئے، جبکہ پرویز لائی اور ان کے بیٹے مونس لائی اس پاپولر سیاست کی طرف چلے گئے. آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یعنی اقتدار میں آنا، الیکشن جیتنا ہر سیاستدان کی پرائرٹی ہوتی ہے. کیا چودھری شجاعت صاحب کی حکمت عملی یہاں ناکام ہوئی؟ اس میں نا جی دیکھیں، شجاعت صاحب کا ایک ہمیشہ سے وہ اس چیز سے پہچانے جاتے تھے کہ جس کے ساتھ کھڑے ہیں یا جس کو زبان دے دی تو اس کے ساتھ نبھائیں گے اس کا. یہ نہیں کریں گے کہ صبح اور تو شام کو کچھ اور. تو ہمیں تو اس میں انوالو کیا گیا چوہی شجاعت صاحب کو. جی پرویز لائی صاحب نے خود کہ جی آپ جائیں زرداری کے پاس، آپ جائیں مولانا کے پاس. 2 دفعہ جب میرے کزن نے بیان بھی دیا کہ جی ہم خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے بعد بھی میری ملاقات ہوتی رہی ان سے. انہوں نے کہا کہ ہاں بس سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا. تو دوبارہ سے ہم پھر اسی مشن پہ لگ گئے کہ جی کیونکہ شجاعت صاحب کی ان سب سیاستدانوں کے ساتھ ایک ذاتی روابط بھی تھے اور دوبارہ ان کو بھجوایا گیا. پرویز لائی صاحب نے خود ہی بھجوایا ان کو. تو وہ دوبارہ گئے زرداری صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، سب کے پاس، اور ان کو اس بات پہ دوبارہ قائل کیا کہ پرویز لائی صاحب کو ہی آپ اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں. تو اس ٹائم پہ ہم ایسی سچویشن میں آگے تھے کہ جی ہم بیک آف نہیں کر سکتے تھے. ہم نے زبان دی ہوئی تھی، ہم نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. جی مطلب ہم کیسے اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے جی. اور اس کمٹمنٹ میں باقی کے لوگ بھی سب شامل تھے جو آج پاکستان بچانے نکل گئے ہیں اور یہ بیرونی سازش کر رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ جی اگر سیاست کے اندر آپ کی یا جنرلی لائف میں اگر آپ کی زبان کی ویلیو نہیں ہے کوئی، تو میرے نزدیک تو جی میں آج بھی کہتا ہوں کہ سیاست میری ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جہاں پہ زبان دے دی، جہاں پہ کمٹمنٹ کر دی، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے، چاہے اس کا نفع ہو یا نقصان ہو. اور یہی شجاعت صاحب نے بھی ہمیں یہی سکھایا اور یہی ہم دیکھتے آئے ہیں ہمیشہ. ان کی شجاعت صاحب کی عزت بھی اسی وجہ سے. جی 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 صاحب، کچھ اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ دوبارہ سے کچھ رابطے ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ. پرویز لائی صاحب مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. دوبارہ سے پنجاب میں کچھ تبدیلی کی خبریں گردش کر رہی ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہے اب پی ڈی ایم کے ساتھ واپس آ جائیں؟ جی میں نے بھی سنا ہے اس طرح کی کچھ خبروں کے بارے میں، لیکن میرا خیال ہے جو ان کا سٹانس ہے، اور وہ کیونکہ اب عمران خان کو اپنا قائد ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو مشکل ہوگا ان کے لیے. لیکن میرے خیال میں ابھی بھی دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. شجاعت صاحب ابھی بھی ان سے روزانہ اس متعلق ڈسکشن ہوتی ہے جی، سیاسی معاملات کے متعلق. اور وہ ویڈیوز بھی انہوں نے دیکھی ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ میرے قائد ہیں. تو پتہ نہیں وہ کس طرح اب کرتے ہیں واپس، کہ کیا ہوتا ہے آگے، اس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے. یعنی اب پرویز لائی صاحب کے قائد چودھری شجاعت حسین صاحب نہیں ہیں؟ جی جو انہوں نے 3-4 دفعہ تو اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ اب ان کے قائد جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. سارا صاحب، اگر چودھری خاندان کی بات کی جائے، چودھری ظہور لائی کا جانشین کون ہے؟ چودھری سالک حسین یا مونس لائی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی ان کی جو لائف میں جو انہوں نے کیا، جو اس کے قریب ترین میرے خیال میں جس کا جو عمل ہوگا، میرا خیال ہے وہی کہلوائے جانے کا حقدار ہوگا. جی سالک صاحب، اگر تھوڑی سی بازی میں اگر میں آپ کو لے کے جاؤں تو سیاست کی بات کی جائے، حلقوں کی سیاست کی بات کی جائے، ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین پارٹی کے سربراہ تھے، لیکن گجرات سے باہر انہیں جا کے الیکشن لڑنا پڑا. سیالکوٹ آگے. آپ ان کے پوتے چودھری ظہور لائی کے آپ کبھی چکوال چلے جاتے ہیں، چکوال سے الیکشن لڑتے ہیں. گجرات جو آپ کے اپنے حلقے تھے، وہاں سے ہمیں چودھری شجاعت حسین کی فیملی آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی رہی ہے، ماضی میں بھی اب بھی. میرا خیال ہے جی ہم نے کبھی بات کی نہیں، نہ بولے اس کے متعلق.
کمپرومائز کرتے رہے یا خاموش رہے بس کہ یار خاندان جڑا ہوا ہے کا معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جی بالکل ہمیں گجرات کی سیاست میں بھی بھرپور طریقے سے شامل ہونا چاہیے. کسی کی جاگیر تو ہے نہیں, یا گجرات جو ہے وہ کوئی یا اس کی سیاست کو اپنے نام لکھوا کے تو نہیں آیا ہوا. جو وہاں کی عوام چاہیں گے فیصلہ تو انہیں کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی مدد کرے اور عوام جس کے ساتھ ہو. میں سمجھتا ہوں جگہ جون سی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جی بالکل گجرات کی سیاست میں ہمیں شامل ہونا چاہیے, مجھے بھی, میرے بھائی کو بھی. ہر کسی کا, ہر انسان کا یہ رائٹ ہے جی. کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے یہاں نہیں آنا تو آپ نے وہاں جانا. ایسے ہوتا رہا اور ہم خاموشی سے چلتا رہا سلسلہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے بھی اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں کی. یعنی آپ کی خواہش کے برخلاف آپ کو گجرات سے الیکشن جو ہے باہر لڑنے کا کہا گیا, آپ گجرات سے لڑنا چاہتے تھے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے جی. خاندان جب اکٹھا ہونا جی تو فیصلے بھی اکٹھے ہوتے ہیں. جو بڑوں کا فیصلہ تھا ہم نے وہ منوان قبول کیا. کوئی اس میں وہ یہ نہیں کہ میں نے اس ٹائم کو اختلاف شو کیا یا میں نے کہا کہ جی نہیں میں نے وہاں سے نہیں الیکشن لڑنا تو یہاں سے لڑنا. انہوں نے کہا جی یہ ایک سچویشن ہے تلا گنگ سے, کیونکہ جنرل الیکشنوں میں فیروز علیہ صاحب کی کیمپیننگ کے لیے میں اور ان کا بیٹا راسخ ہم دونوں وہاں پہ کافی جگہوں پہ جاتے رہے, بلکہ 2-3 مہینے ہم وہیں پہ رہے. اس کے بعد جب بائی الیکشن کی باری آئی تو اس ٹائم پہ یہ بات کچھ لوگوں نے مشورہ دیا شجاعت صاحب کو, فیروز علیہ صاحب کو, تو تب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بائی الیکشن میں یہ وہیں سے الیکشن لڑ لیں. تو صالح صاحب اب آپ گجرات سے الیکشن لڑیں گے, شافع صاحب الیکشن لڑیں گے گجرات سے اپنے حلقے سے, ظہور اللہ صاحب کے اپنے حلقوں سے؟ جی کہیں سے بھی لڑ سکتے ہیں جی. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی وہ قطعاً تو نہیں ہے کہ جی آپ یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہاں سے نہیں لڑ سکتے. میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا ہے کہ کسی کی اونرشپ تھوڑی ہے جی. جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی بالکل میرا جو بھائی ہے جی بڑا, اس کی خواہش بھی ہے کہ وہ, اور ہمیشہ اس نے تو گجرات کی ورکنگ بھی وہیں کی, شہر کے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ بھی ہے جی. لیکن ان سب لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ رابطہ ہے وہ میرے خیال میں وہ ان سب کو انہوں نے ایک ایک کر کے تو اپنا وہ کسی کو معاون خصوصی بنا دی ہے, کسی کو پولیٹیکل اسسٹنٹ بنا دی ہے. میرے خیال ہے اس ٹائم 29-30 کے قریب تو پولیٹیکل اسسٹنٹ ہے, سیاسی جو معاون جس کو کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہر اس آدمی کو جو ہمارے قریب سے گزر کے بھی چلا جاتا ہے اس کا وہ نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں. تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. صالح صاحب سیاسی اختلافات لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب چودھری پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب کے مابین سلام دعا بھی نہیں ہے. آپ کی اور مونس الہی کے مابین سلام دعا ختم ہو گئی ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے سلام کیا تھا 2 دفعہ تو جواب نہیں دیا انہوں نے. ایک دفعہ بیچ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی جی, کھڑے ہو کے میں نے بڑا ادب کے ساتھ 2 دفعہ ان کو سلام کیا مونس الہی صاحب کو, لیکن جواب نہیں دیا. تو اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوئی.